السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے آئی ٹی 601 کے حوالے سے. اس میں ہم بنیادی طور پہ آئی ٹی آپریشنس اور سپورٹ پروسیسز کے متعلق ڈسکشن کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی آپریشنس اور سپورٹ پروسیسز کے حوالے سے کون سے جناب وہ امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. تو جن چیزوں کو بنیادی طور پہ ہم انڈر ڈسکشن لائیں گے وہ تو ایک سپورٹ ڈیسک یا ہیلپ ڈیسک ہے، اور اس کے علاوہ ہم پھر ڈیو آپس کی بات کریں گے جس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور آئی ٹی آپریشنس کو جناب وہ کمبائن کیا گیا ہے. بنیادی طور پہ جو کرنٹ پریکٹسز ہیں وہ آرگنائزیشنس میں وہ ابھی ڈیو آپس کے اوپر کافی جناب وہ مائگریٹ ہو رہے ہیں. کافی اس جناب ماڈل کی طرف لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہیلپ ڈیسک کے حوالے سے کچھ چیزیں جو نا دیکھتے ہیں کہ ہیلپ ڈیسک کیا ہوتا ہے، اس میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کون سے لوگ ہونے چاہیے، اور اس میں پرابلمس کیسے سالو کی جاتی ہیں، پرابلمس کس طرح سے ریسیو کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک ہے وہ ایک پرائمری میکنزم ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی بھی آرگنائزیشن کے یوزرس کو یا پھر ڈفرینٹ کسٹمرس کو ہم ٹیکنیکل یا دوسری سپورٹ جو نا وہ پرووائڈ کرتے ہیں. یہ سپورٹ جو نا وہ فزیکلی بھی ہو سکتی ہے اور ورچولی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ سپورٹ جو نا وہ اس صورت میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم فزیکلی کسی سسٹم ایڈمنسٹریٹر یا سسٹم انجینئر کو کسٹمر کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ وہاں سے اس پرابلم کو سالو کرتا ہے جو کسٹمر کو فیس ہو رہی ہوتی ہیں، یا ورچوئل اس لحاظ سے کہ ای میل کے ذریعے سے یا میسیجنگ کے ذریعے سے یا پھر وائس اوور آئی پی کالز کے ذریعے سے یوزرس کے ساتھ انٹریکٹ کیا جاتا ہے اور ان کی پرابلمس کو جانا جاتا ہے اور ان کو پھر ریزالو کیا جاتا ہے. اب یہ کہ آئی پی جو ہیلپ ڈیسک ہے وہ بنیادی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، چاہے وہ اس آرگنائزیشن کے جو ہیلپ ڈیسک کے جو کلائنٹس ہیں وہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں. اگر انٹرنل ہیں تو اس صورت میں بھی ہیلپ ڈیسک کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس ڈفرینٹ قسم کے ایشوز جو یوزرس کو پیش آتے ہیں، فار ایگزامپل سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ایشوز ہو سکتے ہیں، یا پھر کوئی سروسز کے ان اویلیبلٹی کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ان کو ٹائملی ریزالو کرنے کے لیے ہیلپ ڈیسک ہی جو نا وہ یوز کیا جاتا ہے. اگر کسٹمرس جو نا وہ ہمارے ایکسٹرنل ہیں، ہم ایکسٹرنل سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو ہیلپ ڈیسک اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اس صورت میں بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک کا سٹاف ہوتا ہے، بنیادی طور پہ جو ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو آرگنائزیشن کا ایک فیس ہوتا ہے، اٹس اے فرنٹ پیج، کہ کیونکہ لوگوں نے عام طور پہ ہیلپ ڈیسک سے ہی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو جس طرح کا بیہیویئر اور جس طرح کا پرسیپشن یا جو امیج جو نا وہ فیس ہیلپ ڈیسک سے جو نا ملتا ہے، لوگ عام طور پر اس آرگنائزیشن کو ویسا ہی کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس لیے جو نا دس از امپورٹنٹ کہ ہیلپ ڈیسک جو نا وہ افیکٹولی پلان ہونی چاہیے، اس کے پروسیسز جو نا وہ اچھے طریقے سے جو نا آرگنائز ہونے چاہیے. کس طرح سے پرابلمس کو جو نا وہ ریسیو کرنا ہے، کس طرح سے ایسکلیٹ کرنا ہے، کس طرح سے مینیج کرنا ہے، کون سے ایشوز کے اوپر کتنی ایفرٹس جو نا وہ لگانی ہیں، ان ساری چیزوں کا جو نا وہ ہیلپ ڈیسک سے تعلق ہوتا ہے. اور ہیلپ ڈیسک اگر اچھی ہے تو انٹرنل یوزرس کی صورت میں جو آپریشنس ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کا جو بزنس ہے وہ اپنی اچھی حالت میں جو نا وہ چلتا رہتا ہے. اور ایکسٹرنل ہیلپ ڈیسک یعنی کہ ایکسٹرنل کلائنٹس کی صورت میں آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن جو نا وہ ہائی ہوتی ہے، کسٹمرز کی سیٹسفیکشن جو نا وہ انکریز ہوتی ہے، اور لوگ آرگنائزیشن سے جو نا وہ خوش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بزنس کے اوپر اوورال کافی اچھے جو نا وہ افیکٹس آتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک اصل میں کیوں ریکوائرڈ ہوتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم ہیلپ ڈیسک کو جو نا وہ اسٹیبلش کریں، اس ڈپارٹمنٹ کو بنائیں. تو اگر ہم آئی ٹی سسٹمز کے متعلق بات کریں تو عام طور پہ جو اس کے اینڈ یوزرز ہوتے ہیں، جو کلائنٹس ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہوتے ہیں،
اور ان کو بنیادی طور پہ آپریٹنگ سسٹمز یا سرورز یا ڈیسک ٹاپس یا پھر نیٹورکس کے متعلق جو نا وہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، یا وہ ان پرابلمس کو جو مختلف اوقات میں جو نا آ سکتی ہیں ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جو نا وہ ایسے لوگ ایک ایسی ٹیم ریکوائرڈ ہوتی ہے جس کے پاس جو نا وہ جو نیسیسری اسکلز ہوں، جو پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، یوز کسٹمرس کے ساتھ یا کلائنٹس کے ساتھ جو نا وہ کمیونیکیٹ کر سکے اور ان کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر سکے، اور پھر اس چیز کو کیلکولیٹ کر سکے کہ بنیاد طور پہ کس قسم کی چینجز ریکوائرڈ ہیں یا پرابلم ہے کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ یہ ہیلپ ڈیسک جو نا وہ دو طرح سے ہو سکتی ہے، فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور ورچوئل بھی ہو سکتی ہے۔ اب ورچوئل میں بائی فون بھی ہو سکتی ہے اور ای میل کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تھرڈ میکنزم جو نا وہ ہیلپ ڈیسک کا اور جو نا وہ عام طور پہ اسمال آرگنائزیشنس میں ایگزسٹ کرتا ہے، وہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے ان آفیشیل ہیلپ ڈیسک۔ اسمال آرگنائزیشنس میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ تو کوئی نہیں ہوتا، یا پھر بعض سم ٹائمز یہ بڑی آرگنائزیشنس یا میڈیم اسکیل کی آرگنائزیشنس میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی فارمل ہیلپ ڈیسک کا جو نا وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ڈفرینٹ قسم کے آئی ٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرس یا سافٹ ویئر ڈیولپرس یا سرورس ایڈمنسٹریٹرس، وہی جو نا وہ یوزرس کی جو ڈفرینٹ پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ریزالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یہ اٹ از اسٹل اے کائنڈ آف ہیلپ ڈیسک ٹاسک، لیکن اس کو ہم ان آفیشیل ہیلپ ڈیسک کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ یہ ایک بات طے ہے کہ اگر جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں یا میڈیم لیول کی آرگنائزیشنز ہیں، ان میں اگر ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو یہ بزنس کو یا آپریشنس کو یا آرگنائزیشن کے روٹین کے معاملات کو بہت بری طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی پرابلم جو نا وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور ایچ آر ایم ایس کے لوگ جو نا وہ اپنے روٹین کے ٹاسک جو نا پرفارم نہیں کر پا رہے، یا وہ لوگ جو ڈفرینٹ قسم کی جو نا آئی ٹی کی سروسز یوز کرتے ہیں وہ ان سروسز کو ایکسیس نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس صورت میں تو ان سب کا جو نا افیکٹ جو نا وہ بزنس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے جو نا عام طور پہ کاسٹ سیونگس کے لیے ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کو نہ اسٹیبلش کرنا ایک بنیادی طور پہ ایک غلط چیز جو نا وہ ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے کافی سارے ایشوز جو نا وہ ارائز ہو سکتے ہیں، اور اس میں آرگنائزیشن کا بزنس بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، ڈیلی آپریشنس بھی جو نا وہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں تو جو نا وہ فارمل ہیلپ ڈیسک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ہیلپ ڈیسک کا ڈپارٹمنٹ لازمی ہوتا ہے، اور اس میں اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کی پلاننگ ہے، یعنی کہ ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کی جو اسٹرکچر ہے اس کے پروسیسز ہیں یا جو سسٹمز ہیں، وہ بنیادی طور پہ آرگنائزیشنل پلاننگ کا پارٹ ہونا چاہیے، تاکہ جس وقت آرگنائزیشن کا اسٹرکچر جو نا وہ ڈیزائن ہو رہا ہے اسی کے کنفارمنس میں ہیلپ ڈیسک کو بھی جو نا وہ آرگنائز کیا جا سکے، یا جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیسز ہیں ان کو آرگنائزیشن کے پروسیسز ہیں ان کو ہیلپ ڈیسک کے پروسیسز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہونا چاہیے۔ عام طور پہ اگر ہیلپ ڈیسک اگر کسی آرگنائزیشن میں ہیلپ ڈیسک نہیں ہوتا تو ڈفرینٹ قسم کی پرابلمس جو نا وہ ایگزسٹ کر سکتی ہیں۔ اب یہ کہ آرگنائزیشن میں پرابلمس تو مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، کچھ سرٹن پرابلمس ہیں جو بنیادی طور پہ جن کو ہم دیکھ کے یہ اس بات کو جو نا وہ جج کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ ہیلپ ڈیسک کی انیفیشنسی یا پھر ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کے نہ ہونے کی ریزنس کی وجہ سے یہ پرابلمس آتی ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر تو آرگنائزیشن میں کمیونیکیشن پرابلمس بہت زیادہ ہیں، I mean people do not know where to whom to talk and how to get the problems done get fixed، تو اس صورت میں یہ کمیونیکیشن پرابلمس جو نا وہ عام طور پہ اس چیز کو جو نا وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی کوئی فارمل پروسیس جو ہے نا وہ ہیلپ ڈیسک کا جو نا آرگنائزیشن کے اندر موجود نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اگر سسٹم ایڈمنسٹریٹرس جو ہے نا جو نا وہ اپنے روٹین کے ٹاسک جو نا وہ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، اور وہ عام طور پہ لوگوں کی کالز کو ہی جو نا وہ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے پرابلمس کو ہی سالو کرنے میں موسٹلی ٹائم جو نا وہ اسپینڈ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک سمٹم ہو سکتا ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر ہیلپ ڈیسک جو نا وہ فارمل نہیں ہے، یا اس کے پروسیس جو نا وہ اچھے طریقے سے ڈیزائن نہیں ہے۔
اسی طرح سے یہ ہے کہ اگر سروس سسٹم ایڈمنسٹریٹرز بہت زیادہ وہ انٹرپشنس ریسیو کرتے ہیں، یعنی کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت ساری کالز آ جاتی ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ ہماری یہ پرابلم ہے، تو یہ بھی ایک سمٹم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ آرگنائزیشن کے اندر جو نا وہ ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ فارملی اسٹیبلشڈ نہیں ہے، یا اس کے پروسیسز جو ہے نا وہ فارملی جو ہے نا اسٹیبلشڈ نہیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک فارمل ہیلپ ڈیسک جو ہے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو انفارمل ہیلپ ڈیسک ہوتا ہے اس کو عام طور پہ ہم ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک بھی کہتے ہیں، اور اگر آرگنائزیشن اس چیز کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں جو نا وہ ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک سے جو نا ایک فارمل ہیلپ ڈیسک کو جو نا وہ ڈپارٹمنٹ کو جو نا اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس ٹرانزیشن کے دوران مختلف قسم کے ایشوز بھی آ سکتے ہیں، اور اس کا عام طور پہ لوڈ جو نا وہ سسٹم ایڈمنسٹریٹرس کے اوپر ہوتا ہے، اور ان کو اپنی پرائورٹیز کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے، اور دے آر دی موسٹ افیکٹڈ پیپل ڈیورنگ دس ٹرانزیشن۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم اس ایڈ ہاک ہیلپ ڈیسک سے جو نا وہ فارمل ہیلپ ڈیسک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ یوزرس کے یا آرگنائزیشن کے جو نا روٹین کے پروسیسز سے ڈسٹرب نہ ہوں، یا کلائنٹس جو نا وہ ڈسسیٹسفائیڈ نہ ہوں، سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو نا جو ڈفرینٹ قسم کے پروسیجرس ہیں جو فارمل ہیلپ ڈیسک کے، وہ لوگوں تک کمیونیکیٹ کر دیں، کلائنٹس کو پتہ ہو کہ میں نے کس پرابلم کے لیے کہاں پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، کس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا ہے، کس ای میل کے اوپر کانٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا، کون سے اسٹیپس جو نا وہ فالو کرنے ہیں، کون سی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے، اور کتنی دیر میں یہ پرابلم جو نا وہ ریزالو ہو سکتی ہے۔ تو اگر ٹرانزیشن میں یہ چیزیں جو نا اچھی طریقے سے ہم جو نا وہ کسٹمرز کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں، تو ہماری یہ ٹرانزیشن جو ٹو فارمل ہیلپ ڈیسک جو نا وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے، اور انٹرپشن فری جو نا وہ ہو۔ تو ہیلپ ڈیسک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو فرینڈلی فیس ہے یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیلپ ڈیسک میں جو ڈفرینٹ لوگ ہیں دے شوڈ ہیو اے فرینڈلی پرسنالٹی، اور ان کو آلویز فرینڈلی انوائرمنٹ میں کسٹمرس یا کلائنٹس یا یوزرس کے ساتھ ملنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی غصے میں ہوں، یا کسی ٹیمپرڈ سچویشن میں ہوں، یا اسٹریس کے اندر ہوں، بلکہ اسمائلنگ فیس از آلویز بیٹر فار دی ہیلپ ڈیسک اسٹاف۔ اگر ہم فزیکل ہیلپ ڈیسک کی بات کریں تو اس میں جو ہیلپ ڈیسک کے جو آفیسز ہیں ان کا انٹیریئر ڈیزائن وہ بھی پلیزنٹ ہونا چاہیے، اور وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی جو نا وہ اچھی ہونی چاہیے، اور جبکہ جو ورچوئل ہیلپ ڈیسک ہوتے ہیں اس میں ویب سائٹ کا ڈیزائن، اور اس میں کلرز، اور اس میں ریڈیبلٹی، اور ڈفرینٹ قسم کی کریکٹرسٹکس جو نا فرینڈلی فیس کو اجاگر کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہیلپ ڈیسک کا اسٹاف جو ہوتا ہے وہ ویلکمنگ ہونا چاہیے، ان کو پرابلمس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو نا ریڈی ہونا چاہیے، اور ان کی پرسنالٹی میں ریلائبلٹی ہونی چاہیے۔ جب ہیلپ ڈیسک کے لیے جو نا وہ اسٹاف یا لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہو، تو یہ ایک امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے کہ جو جن انجینئرس نے یا جن سسٹم ایڈمنسٹریٹرس نے ہیلپ ڈیسک کے طور پہ کام کرنا ہے، تو ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ویلکمنگ ہونی چاہیے، فرینڈلی ہونی چاہیے، اسمائلنگ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غصے والے ہوں، یا لوگوں سے ملنے جلنے والے نہ ہوں، یا پرابلمس کو ٹیک نہ کرنے والے ہوں۔ اس صورت میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو جو ہیلپ ڈیسک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں کافی سارے ایشوز جو نا وہ آ سکتے ہیں، جو کہ لیک آف کمیونیکیشن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر لازمی نہیں ہے کہ ٹیکنیکل ایشوز ہی ہوں، لیکن یہ کہ لیک آف کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، یا پھر لوگوں کے درمیان آپس کے جو نا وہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اس حوالے سے جو ہیلپ ڈیسک کا جو سپروائزر ہوتا ہے اس کا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ ہی شوڈ آلسو بہیو ود دی ہیلپ ڈیسک اسٹاف پولائٹلی ان اے فرینڈلی مینر، کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ کے آفس کے اندر فرینڈلی انوائرمنٹ ہے تو آپ کسٹمرس یا یوزرس کے ساتھ بھی فرینڈلی انداز میں جو ہے نا وہ بات کریں گے،
लेकिन अगर आपका बॉस जो ना वो बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है, अब यानी कि आपका जो ना वो सुपरवाइजर जो ना वो टफ है, और ही इज ऑलवेज स्टंटिंग एट दी हेल्प डेस्क सपोर्ट पर्सनल्स, तो यही जो बिहेवियर जो ना वो फिर सपोर्ट पर्सनल्स होते हैं वो कस्टमर्स या यूजर्स तक जो ना वो कन्वे करते हैं, जिसकी वजह से लोग यही समझते हैं कि बुनियादी तौर पे ये डिपार्टमेंट है ही इसी तरह का, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन की जो ना वो आमतौर पे इस तरह से है, इनकेपेबल है, या सिचुएशंस को जो ना वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए जो ना वो जो सुपरवाइजर होता है या सीनियर लोग होते हैं, उनका जो करेक्टर है, उनकी पर्सनैलिटी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दे मस्ट बी अ रोल मॉडल। although कि टेक्निकल नॉलेज भी इतना इम्पोर्टेंट होता है, बट ये है कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके रिलेशनशिप स्किल्स जो ना, दैट मस्ट बी ऑफ दी हाई क्वालिटी। फिर ये है कि अगर हम बात करें कि कॉर्पोरेट कल्चर की, ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प डेस्क का जो डिपार्टमेंट है उसकी लुक और फील जो है ना, या उसका जो कल्चर है वो बुनियादी तौर पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज़ हैं, कल्चरल वैल्यूज़ हैं, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो तो बहुत ही किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की है, लेकिन हेल्प डेस्क जो है ना वो बहुत ही एडवांस है, या फिर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बहुत ही जो ना एडवांस्ड कैटेगरी की है, उनका कल्चर जो ना वो डिफरेंट टाइप का है, और हेल्प डेस्क का जो ना वो डिफरेंट कल्चर है। तो इस हवाले से ये है कि हेल्प डेस्क डजंट गार्नर रिस्पेक्ट इन कंपनी व्हेन पीपल वर्किंग एट द हेल्प डेस्क बक द कॉर्पोरेट कल्चर। A company that is very strict and formal may reflect this with strict dress codes and ways of conducting businesses, but the people at the help desk wear logo t-shirts and jeans, or visitors hear a video game being played इन द बैकग्राउंड। यहाँ आमतौर पर देखें ये कॉमन प्रैक्टिस होती हैं। पाकिस्तान में तो ये काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। आप जब किसी हेल्प डेस्क की जगह पे जाते हैं, या फिर किसी पब्लिक डीलिंग वाली जगह पे जाते हैं, तो वो लोग जो है ना वो अपने फ़ोन सुनने में मशगूल होते हैं, अपने ईमेल्स वगैरह में मशगूल होते हैं, या अपने कहीं और जगह पे बात कर रहे होते हैं, या फिर रेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर वीडियो गेम्स देख रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं, गेम्स देख रहे होते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक बैड कल्चर की जो ना वो सिम्टम है, और इस तरह से जो हेल्प डेस्क जो ना वो एक गलत इंप्रेशन जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन का लोगों तक कन्वे करता है। अगर इंटरनल डिपार्टमेंट्स की बात करें तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट पे यही समझते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट जो ना वो दे आर जस्ट प्लेइंग किडिंग अराउंड, दे डोंट हैव एनी वर्क, और उसमें जो ना वो इस तरह का इंप्रेशन जो ना वो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो हेल्प डेस्क का जो डिपार्टमेंट है उसमें जो हेल्प डेस्क के स्टाफ्स हैं या पर्सनल्स हैं वो कॉर्पोरेट वैल्यूज़ को जो ना वो फॉलो करें, ड्रेस कोड्स को इंश्योर करें, और उन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करें जो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट के अंदर या ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर अलाउड नहीं हैं। इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लोग जो ना वो बड़े अच्छे तरीके से जो ना वो अच्छा जो ना कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हेल्प डेस्क के ऊपर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का अपना जो सेटअप होता है या कल्चर होता है वो सही नहीं होता। आई मीन दे हैव अ डिफरेंट, दैट इज द अपोजिट व्हाट हेल्प डेस्क इज बीइंग शोइंग टू द पीपल। इस सूरत में भी ये कि लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और काफ़ी सारे इश्यूज जो ना वो आ सकते हैं। तो इस हवाले से ये नहीं कि जब हम हेल्प डेस्क डिपार्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या उसको जो उसके प्रोसेसेस को प्लान कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी सारा जो ना वो टाइम इसके ऊपर लगाना चाहिए कि किस तरह का कल्चर हमें रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है लोगों को, किस तरह के इंप्रेशंस हमको लोगों को देने हैं, हमारी कॉर्पोरेट वैल्यूज़ क्या हैं, हमने कल्चर के साथ जो ना किस तरह से इवॉल्व करना है ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें सिचुएशंस को, और दे शुड फील कंफर्टेबल व्हेन गेटिंग हेल्प फॉर देयर इश्यूज। ये सिचुएशन जो ना वो आमतौर पे एक्सटर्नल कस्टमर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, but this is equally important for the internal IT support staff also.
अब ये कि हेल्प डेस्क में कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने डिफरेंट टाइप्स के जो ना वो लोग होने चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स या ट्रबल शूटर्स या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले या कॉल्स को रिसीव करने वाले। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस मकसद के लिए अगर लोग इनफ मौजूद ना हों और क्लाइंट्स या कस्टमर्स जब कॉल करें तो जो ना हेल्प डेस्क स्टाफ अवेलेबल ना हो, तो फिर लोग कहीं हेल्प डेस्क की बजाय किसी और जगह से हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे दो तरह के मैट्रिसेस जो ना वो यूज़ किए जाते हैं हेल्प डेस्क में साइजिंग के लिए। एक तो है कि कस्टमर्स टू हेल्प डेस्क स्टाफ की रेशो के, यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे कस्टमर्स कितने हैं, हमें द नंबर ऑफ पीपल हु नीड्स टू बी सपोर्टेड, और इसके बरक्स जो ना कितने लोग जो ना वो अवेलेबल हैं जो सपोर्ट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इस रेशो को हम CHS रेशो कहते हैं। जबकि दूसरी रेशो जो ना वो कॉल वॉल्यूम रेशो है, जिसमें अब हम देखते हैं कि जो CH रेशो है, इसमें सूरत में या आमतौर पे यूनिवर्सिटीज़ में, जो अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के केस को कंसिडर करें कि बुनियादी तौर पे उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और जबकि ये भी स्टूडेंट्स तो थाउजेंड्स हो सकते हैं, लेकिन ये है कि स्टाफ शायद हेल्प डेस्क का एक ही हो या दो भी हो सकते हैं। इस सूरत में तो रेशो जो ना वो काफ़ी हाई हो जाती है। जबकि जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें ये रेशो जो ना वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो ये जो CHS मैट्रिक्स है, ये बुनियादी तौर पे एक इनडायरेक्ट मैट्रिक है। इस बात से हमें इस बात का आइडिया नहीं होता कि बुनियादी तौर पे हेल्प डेस्क के ऊपर जो ना वो लोड कितना है और कितने लोग बुनियादी तौर पे जो ना वो रिक्वायर, कितनी सपोर्ट पर्सनल जो ना वो रिक्वायर्ड हैं। अगर हम एक कमर्शियल कंप्यूटर साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट की बात करें, तो इसमें रेशो जो है ना वो ऑफन 40:1 होती है। यानी कि 40 यूजर्स होते हैं और उनके लिए एक हेल्प डेस्क पर्सन जो ना वो हायर किया जाता है, with the same skill level of the first tier essays and the second tier essays। यानी कि उसमें जो डिफरेंट किस्म के टायर्स होते हैं, सपोर्ट के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1 सपोर्ट, लेवल 2 सपोर्ट, इसमें यह है कि सबके जो स्किल लेवल सेम होते हैं, लेकिन और उनकी रेशियो जो ना 40:1 होती है। जबकि ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स होती हैं, उसकी अगर हम बात करें तो वो मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है, 10,000:1 हो सकती है, या 100 million to 1 हो सकती है। दिस सिचुएशन चेंजेस, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि कितने लोग जो है ना, आल्दो के कस्टमर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो कंप्लेंट्स हैं या सपोर्ट रिक्वेस्ट है ना, वो बहुत मिनिमल हो सकती हैं। तो इस हवाले से जो ना बहुत से लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक ही बंदा होता है। और अगर जो ना वो कस्टमर्स आल्दो के कम हों, लेकिन सपोर्ट रिक्वेस्ट जो ना बहुत ज़्यादा हों, तो इस सूरत में भी ये रेशो जो ना वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती कि हेल्प डेस्क के ऊपर कितना लोड है और कितना स्टाफ होना चाहिए। ये रेशोज आमतौर पे नो विन सिचुएशन होती हैं, क्योंकि आमतौर पे मैनेजमेंट जो ना वो हमेशा कोशिश करती है कि हम CHS रेशो को जो ना वो हाई रखें, जबकि कस्टमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये लोअर रेशो जो ना होनी चाहिए। अगर ये रेशो बहुत ज़्यादा है तो कस्टमर्स को जो ना बहुत ज़्यादा जो ना वेट करना पड़ता है। वो हो सकता है कि अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट जो ना आ रही हैं और जो हेल्प डेस्क का स्टाफ जो ना वो मसरूफ़ है, तो उस सूरत में उनको फिर काफ़ी हद तक वेट करना पड़ सकता है, या प्रॉब्लम्स जो ना वो अनरिजॉल्व रह सकती हैं। अब ये है कि बुनियादी तौर पे ये जो रेशो होती है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ द कस्टमर्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट जो ना वो रिड्यूस हो जाती है। यानी कि अगर आपका हेल्प डेस्क का स्टाफ की जो ना वो हेल्प डेस्क का साइज जो ना वो छोटा है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो एक्सपेंसेस, आपकी जो कॉस्ट है हेल्प डेस्क के ऊपर जो स्पेंड हो रही है वो कम हो जाएगी। बट इसमें ये जो स्कोप ऑफ द सर्विसेज है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसके बरक्स जो एक दूसरा मैट्रिक्स यूज होता है वो बुनियादी तौर पे कॉल वॉल्यूम रेशियो है। और इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन कॉल वॉल्यूम रेशियोज एंड टाइम टू कम्प्लीशन, यानी कि एज कम्पेयर टू दी CHS रेशियो, हम ज़्यादा बेटर है कि हम CVR वगैरह की रेशियोज मैट्रिक को यूज़ करें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक डायरेक्ट मैट्रिक होता है
کہ ہیلپ ڈیسک کے اوپر کتنا لوڈ ہے اور کتنے لوگ بنیادوں پہ چاہیے ہوتے ہیں، کتنے لوگ ویٹ کر رہے ہیں اور کتنے لوگ کتنی پرابلمس وہ سالو ہو گئی ہیں. The rate at which customers receive busy signals or wait to receive a response, minutes required to resolve issues, excluding time spent in customer wait. These things represents the affect the CVR values. Managing resources based on call volume also represents a more diverse set of potential solutions. اور یہ ہے کہ یہ جو میٹرک ہوتا ہے اٹ ہیلپس ٹو میک اپروپریٹ ڈیسیژنس ٹو امپروو دی ہیلپ ڈیسک پروسیس. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ میٹرکس ہے نا اٹ آلسو allows ٹو آٹومیٹ دی different aspects of help desk like documentation, the process for obtaining some certain privileges and other aspects of the related to the customers. اب یہ ہے کہ میٹرکس کین ریویل دیٹ وچ پروسیسز آر مور افیکٹو، یعنی کہ کون سے پروسیس جو نا وہ افیکٹو ہیں ہیلپ ڈیسک کے، اور کون سے جو نا وہ افیکٹو نہیں ہیں یا جو نا وہ بالکل بھی یوز ہی نہیں ہوتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو سی وی آر اور سی ایچ ایس کو دیکھیں تو ان میں سے سی وی آر جو نا وہ بنیادی طور پہ ایک زیادہ بیٹر جو نا وہ میٹرک ہے جس کو عام طور پہ یوز کیا جاتا ہے. اس سے میں ہیلپ ڈیسک کے اوپر جو نا وہ جو لوڈ ہے، یعنی کہ کتنی جو نا ریکویسٹ آ رہی ہیں اور کتنی ریزالو ہوئی ہیں اور کتنی پینڈنگ ہیں، ان چیزوں کو ہم جو نا وہ ان کے متعلق ہم انفارمیشن اچیو کر سکتے ہیں.